خدا کرے کہ یہ محض ایک ڈراونا خواب ہو اور اس کی کچھ حقیقت نہ ہو۔ کل سے ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی جو خبر سنی ہے تو ذہن نے لاشعور میں سمائی کچھ بھیانک یادوں کے دریچے کھول دیے۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ملک میں ہر جانب خوف و ہراس کی فضا پائی۔ ہم وہ نسل ہیں جن کا بچپن ٹیلی ویژن پر بم دھماکوں اور خودکش حملوں کی خبریں سنتے سنتے گزر گیا۔ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو رونتے ڈرون حملوں سے لے کر خیبر پختونخوا میں موجود جنت نظیر وادیوں کی معصوم کلیوں کو خون میں لت پت سسکتے بلکتے اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گزینوں کی طرح پنجاب میں آ کر محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کی جنگ لڑتے دیکھا۔ ہم وہ نسل ہیں جن کا لڑکپن APS جیسے سانحے سے دہشت زدہ درسگاہوں میں ڈرتے سہمتے گزرا۔ خطے میں ایک نئی جنگ اور پاکستان اس کا حصہ، خاک میں بدہن، خاک میں بدہن۔ جہاں لاشعور میں ایک دہائی پر محیط اس خوف و ہراس کا دریچہ اور خون آلود 80,000 ہم وطنوں کی لاشیں ہیں، وہیں ایک مبہم سا در، ایک یاد، ایک شخص کی بھی ہے۔ ایک شخص جس نے کوئی بہت معروف بہت بڑے سیاستدان کے طور پر تو میرے بچپن کا تعارف نہیں تھا، مگر ہاں ایک عظیم پاکستانی کے طور پر ضرور۔ ایک شخص اس کے بارے میں کبھی اخبار سے خبر ملی کہ وہ عافیہ صدیقی اور ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کرنے کے خلاف قوم کو جگانے کی تگودو میں ہے، تو کبھی ٹی وی پر دیکھا کہ کیسے وہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی جنگ کا ایندھن نہیں بننا۔ کبھی معلوم پڑا کہ وہ نیٹو سپلائی کو روک کے احتجاجی مظاہرے لیے بیٹھا ہے، تو کبھی اسے ڈرون حملوں کے خلاف محو گفتگو دیکھا۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس شخص کا اخوان جنگ کے بارے میں کہا گیا ایک ایک لفظ درست تھا۔ ماضی کا دریچہ بند ہو جاتا ہے۔ آخر کتنی ہی دیر انسان خود کو یادوں کے حوالے کر سکتا ہے، مگر جو حال ہے اس سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اور مستقبل کی فکر۔ وہ شخص جو آج اس ملک کا سب سے طاقتور ترین سیاستدان ہے، وہ شخص جس کے قید میں ہونے کے باوجود ملک کا کوئی کونا اس کے ذکر سے خالی نہیں ہے، وہ شخص جس نے آپ کی سلامتی کے لیے، میری سلامتی کے لیے تمام تر طاقتوں کے میناروں کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ شخص جس نے آپ کا سودا کرنے سے انکار کیا، وہ شخص جس نے خیبر تا مہران ہر ایک کو پاکستانیت کے رنگ میں رنگا، وہ شخص جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے خون کو، آپ کے خون کو وقت دلوانے کی سر توڑ کوشش کی، وہ شخص جس نے اس ملک کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہیے، وہ جانتے ہوئے کہ اس کے نتائج اس کی سیاسی زندگی کے لیے خوشگوار نہیں ہوں گے۔ کل سے میرے ذہن میں بننے والے سوالات اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ کاش وہ آزاد ہوتا تو آج مجھے بھی یقین ہوتا کہ جو خوفناک بچپن میں نے گزارا ہے وہ میری اگلی نسل کا مستقبل نہیں ہوگا۔ کاش وہ آزاد ہوتا تو مجھے یقین ہوتا کہ وہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک آنچ نہیں آنے دے گا۔ کاش وہ آزاد ہوتا تو خطے میں بھڑی کسی اور آگ کا ایندھن بننے کا دھڑکا مجھے بے چین نہ کر رہا ہوتا۔ کاش وہ آزاد ہوتا تو آج سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتا۔ کاش وہ آزاد ہوتا تو مجھے یقین ہوتا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی قوم کا ڈالروں کے عوض سودا کبھی نہیں کرے گا۔ کاش وہ آزاد ہو۔